آج پھر میں نے اپنے گھریلو نظام کو تھوڑا سا اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ جب ہم خود پر اس طرح کی ایک حیثیت کو پینٹ کر لیتے ہیں کہ ماں باپ خود کو خدا پینٹ کر لیں، شوہر خود کو بہت بڑا کوئی ہیرو پینٹ کر لے، ٹھیک ہے نا، اور آپ بیوی کو ایک ولن کہہ لو یا خادمہ کی نظر سے دیکھیں، تو جب فرض کرو ایک بیوی ہے آپ کی، وہ اگر ہیروئن بننے کے چکر میں جاتی ہے، یعنی خود کو منواتی ہے جبکہ وہ ہیروئن ہے، اگر وہ منواتی ہے خود کو، تھوڑی سی سپیس لیتی ہے، تو جو ہیرو صاحب اس کو غصہ چڑھتا ہے، جو خدا ہے سو کالڈ ماں باپ، اس کی تو گویا انا پر چوٹ پڑتی ہے، اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھرم سا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے، لہجے پھٹ جاتے ہیں، تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم خود کو یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک انسان ہیں، ماں باپ عمر میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، شوہر بطور مرد ایک گھر کا سربراہ ہے، اور بیوی بطور عورت بھی گھر کی سربراہ ہے اور مکمل ہیروئن ہے، پورا اس کا گھر میں حصہ، بلکہ ماں باپ سے بھی زیادہ، کیونکہ ماں باپ نے کل کو مر آ جانا ہے، بیوی نے تو لمبا چلنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، اور شوہر صاحب نے باہر چل جانا ہے، اولاد کی پوری ذمہ داری، گھر کی مکمل ذمہ داری تو بیوی کے کندھوں پر ہے، جسے آپ نے ملازمہ بنایا ہوا ہے۔ تو جب ہم ترتیب غلط کر لیتے ہیں تو اس ترتیب کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ایک اور عجیب سے رویے ہیں جو نسل در نسل ایک الگ ڈگر میں پربتے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرہ بگڑتا جاتا ہے۔ آپ ماں باپ کو بے شک خدا سمجھے، لیکن اسے کہو کہ اپنے اپنی ڈومین میں رکھ کر کھائیں پییں اور سو جائیں، یعنی کہ بیچ میں انٹرپشن مت کریں کہ یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، مہمان آئے سے تو سانبے نہیں، تو پانڈے نہیں چکے، تو وہ نہیں، تو ہوتا تو منڈے دی پوٹی نہیں کی تھی۔ یعنی کہ جب ساس اور سسر جو ہیں جب گھر کے معاملات میں دخل دیتے ہیں، کوئی پہلے ہی بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بیوی کو شوہر کے کام ہوتے ہیں، اولادوں کے ہوتے ہیں، ٹیوشنوں کے ہوتے ہیں، اسکولوں کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنا لوچ تڑیا ہوں وچ، تو اسی یعنی کہ ایک مسئلہ بنتا ہے، اور گھر میں جو دوسری نندے ہوتی ہیں، دوسرے دیور شیور ہوتے ہیں، وہ ایک الگ جگہ گیری، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ مینٹل کیس ہے۔ تو یہ یاد رکھیں جی، ماں باپ خدا ہیں اور نہ ہی شوہر ہیرو، ٹھیک ہے نا۔ سب سے زیادہ جو شاید گھر میں معتبر ہے میرے نزدیک، وہ بیوی ہوتی ہے، جو آپ کے بچوں کی ماں ہے اور جس نے اس گھر میں ساری عمر رہنا ہے۔ جب وہ ماں بنے گی پہ جا کے، جب بچے جوان ہو چکے تو پھر اس کی حیثیت بھی پیچھے چلی جائے گی، پھر جو نئے جوڑے ان کی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہم ہر بات ماں باپ کی مان مان کر ہم نے اپنے گھروں کو جہنم بنا لیا، کیونکہ ان کے بڑے کو 60-70 سال پرانے دماغ ہیں، آپ ان کو نئی جدت کے اعتبار سے نہیں چلا سکتے۔ اور شوہر نے ان کی مانی تو میری امی نو کہتا تو میرے ابو نو کہتا، ٹھیک ہے نا، میرا چاچا آیا سے تو میرا ماما آیا سے تو میرا فلانا آیا سے۔ بیوی کو بیوقوف نہیں ہوتی، جب آپ بیوی کی عزت نفس اور اس کی حیثیت کو مانتے ہیں، اس کو تھوڑی سی عزت دیتے ہیں، اس کا مقام بلند کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی عزت کو بڑھاتی ہے، کم نہیں کرتی۔ کب کر کے تو دیکھیں، جب آپ اس کو دن رات صبح شام گالیاں دینی ہیں، کرٹیسائز کرنا ہے، اس کو دبا کے رکھنا، دیوار کے ساتھ لگانا، تو پھر اس نے بھی آگ ہی اگلنی ہے بھائی، اس نے آپ کے گلے میں ہار نہیں ڈالنے۔ وہ جب اس کے بچے نہیں ہوں گے، نہیں ہوگی، سال آپ کی خدمت خود میں کر لے گی، جیسے اس کے بچے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی خود اعتمادی آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ پھر پھٹتی ہے نا، تو پھر آپ کی تو نسلیں ختم ہو جاتی، بچے ماں لے جاتی ہے، کچھ باپ کے پاس رہ جاتے ہیں اگر طلاق ہو جائے تو نہ تو اس کی شادی ہو سکتی جلدی، اور منڈا صاحب ہے نا، اس کی بھی نہیں ہوتی۔ جو نئی دلہن آئے گی نا، وہ زیادہ سپیس لے گی، وہ کہے گی تم تو ہے ہی گندے، تاڑ کو تو پہلے ہی رکھی رہی گی، تو تم میرے نام بھی وہی کام کرنا۔ تو پھر ہمیں بھی اپنے لہجوں کو دبانا پڑتا ہے۔ ابھی آپ کا تفاخر ہے، ابھی آپ کا دبدبا ہے، اس کو قائم رکھو یار۔ صرف بیوی کو عزت ہی دینی ہے، کسی کے سامنے اس کو نوچ نوچ کر نہیں پھینکنا، نہ کسی کے سامنے گالاں کڈنی، بس یہی کام ہے۔ دوسری بیوی، دوسرا شوہر، یہ آپ کو زیادہ مارتے اور دباتے ہیں، زیادہ آپ کا گریبان پکڑتے ہیں۔ جو پہلی بیوی اور پہلے شوہر کے ساتھ آپ کی عزت ہوتی ہے نا، وہ دوسروں میں نہیں ہوتی۔ دوسری تیسری شادی جتنی مرضی کر لیں، آپ کو دب کر ہی رہنا پڑے گا کہ میں کر چکا ہوں، پہلے مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، بھلے آپ قصوروار تھے یا نہیں تھے، آپ کو زمین کے نیچے ہی رہنا پڑے گا۔ ابھی آپ زمین کے اوپر ہیں تو سینہ چوڑا کر کے پھریں، تھوڑا سا ایک دوسرے کو برداشت کریں یار، ماں باپ نے تھوڑا تھلے لا لو، اور شوہر صاحب بھی اپنے گردن جو سریا تھوڑا نیوا کر لیں، تھوڑا سا اس کو نا پگھلا لو، اور بیوی کو بھی ایک عورت سمجھو، یعنی ایک ماں ہی سمجھو، وہ بھی آپ کے بچوں کی ماں ہے، تسی کوئی مخلوقی انوکھی مخلوق نہیں ہے۔ اور یہی وہ بیوی ہے آپ کی جس نے آپ کا گھر سنبھالنا ہے، اسی نے رشتے کرنے سارے، اور اسی کے پیچھے آپ کی اولاد کھڑی ہوگی۔ یہ نہ سمجھی کہ پیو تو بڑا ڈرے گی، نہ، ماں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو اپنے گھر کو سنبھالو دوستو، اس طرح کی ترتیب کے ساتھ اپنے رویوں کو تھوڑا سا کول کرو،
ٹھیک ہے نا. یہ جگہ جگہ گیریاں ایک منٹ میں ہوا ہو جاتی جب طلاقیں ہو جاتی ہیں. خود کو سنبھالو اور اپنے بچوں کو سنبھالو, اپنے بچوں کو اپنا دوست بناؤ, ان کی ماں سے محبت کر کے. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیں.